بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ متشابہات قرآن کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا تھا، آج بھی انشاءاللہ العزیز ایک مشہور متشابہ کے حوالے سے ایک آسان قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے ایک متشابہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 اور 153 میں۔ 151 میں ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یعنی آیت کے اختتام میں آیت شروع ہوتی ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ اس آیت کا اختتام ہوتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ پھر اسی آیت کے آگے آیت نمبر 152 کے ابتدا ہوتی ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ اس آیت کی جو انتہا ہے، یعنی اس آیت کے اختتام ہوتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس آیت کا جو اختتام ہوتا ہے وہ الفاظ ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یہ ایک مشہور متشابہ ہے ان تین آیتوں میں۔ عام طور پر جب حافظ منزل سنا رہا ہو یا کہیں پر پڑھ رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو ان آیتوں کی، یا رمضان میں وہ قرآن مجید سنا رہا ہو یا ویسے ہی پڑھ رہا ہو، تو اس سے تسلسل اور روانگی میں خلل آتا ہے، معلوم نہیں ہوتا آسانی کے ساتھ کہ ابھی تعقلون پڑھنا ہے یا تذکرون پڑھنا ہے یا تتقون پڑھنا ہے۔ تو اس متشابہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ایک لفظی قاعدہ بیان کیا جائے گا یاد کرنے کے لیے، اور ایک معنوی قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس قاعدے کے سمجھنے کے بعد کبھی زندگی بھر ان متشابہ کے حوالے سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لفظی قاعدہ یوں ہے کہ آپ نے ایک کلمہ ذہن میں رکھنا ہے ان متشابہ کے حوالے سے، وہ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 20 میں وہ کلمہ آیا ہے وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ۔ یہ جو عُذْتُ کا کلمہ ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کس طرح معلوم ہوگا کہ آیت نمبر 151 میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، چونکہ پہلے عین آیا ہے تو عین ہوگا، تعقلون ہوگا، تا کے بعد ڈائریکٹ عین آئے گی۔ پھر دوسرے نمبر پر اس کلمہ میں ذال آیا ہوا ہے، تو آیت نمبر 152 میں لعلکم تذکرون ہوگا، یعنی جو کلمے میں دوسرے نمبر پر حرف ہے تو یہ یہاں پر بھی دوسرے نمبر پر تذکرون آئے گا۔ پھر وہاں ہے عُذْتُ، تیسرے نمبر پر تا کا حرف آیا ہے تو یہ تیسرا متشابہ ہوگا لعلکم تتقون۔ تو یہ اس کا بہت ہی آسان و مختصر سا قاعدہ ہے کہ عُذْتُ کا کلمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر ان تین آیتوں کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ڈائریکٹ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی آیت میں تعقلون ہے، دوسرے میں تذکرون ہے، اور تیسرے میں تتقون ہے۔ یہ تو ہو گیا لفظی قاعدہ۔ ایک اس کے حوالے سے ایک معنوی قاعدہ بھی ہے، وہ اس طرح، چونکہ عام طور پر اکثر حفاظ علماء بھی ہوتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ معنوی قاعدہ اس طور پر ہے کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 151 جس میں تعقلون کا آیا ہوا ہے لفظ، اس میں آیت میں اللہ پاک نے 5 احکام بیان فرمایا ہے کہ ہر عقل مند کو چاہیے کہ ان 5 احکام کی پیروی کرے اور ان پر عمل کرے۔ پہلا حکم ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں حکم ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تیسرے نمبر پر ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر و فاقہ کے خوف سے اپنے اولاد کو نہ ماریں۔ چوتھے نمبر پر ہے ولا تقربوا الفواحش، کہ جو برے کام ہیں چاہے وہ باطن میں ہو ظاہر ہو ان کی طرف نہ جائیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ اور اسی طرح ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، پانچویں نمبر پر ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرے۔ تو یہ جو 5 احکام اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، تو ہر عقل مند کو چاہیے کہ ان 5 احکام کی پیروی کرے، اس پر عمل کرے۔ اس لیے آیت کے آخر میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ یہ وصیت ہے عقل والوں کے لیے۔ پھر آیت نمبر 152 میں جو ہے وہ 3 احکام بیان ہوئے ہیں کہ وہ 3 احکام بھی عقل والوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں اور اس احکام میں غفلت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر حکم ہے
ولا تقربوا مال الیتیم، کہ مال چونکہ فتنہ اس کا زیادہ ہوتا ہے تو یتیم کے مال کی طرف نہ جائے، اگرچہ پہلے بھی ناحق مال کسی کو وصول نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں پر یہ یاد دہانی ہو رہی ہے۔ 3 احکام ہے، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جائے، اور اسی طرح واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ جو ناپ تول میں اس میں کمی نہ کریں۔ تو یہ جو 3 احکام ہیں، اس میں ہر عقل مند کو چاہیے کہ اس کی یاد دہانی کرے۔ یہ احکام بھی عقل مندوں کے لیے ہے، لیکن اس میں مزید تاکید یہ بیان ہوئی ہے کہ ہر عقل مند کی یاد دہانی کے لیے ان احکام کا اضافہ کیا گیا ہے، تو اس لیے اس آیت کے مناسب آخر میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون ہی مناسب تھا، اس لیے تذکرون ہی ہوگا۔ اور پھر جو آیت نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم پر جو بندہ بھی چلے گا تو وہ لازمی بات ہے تقوی اس کے دل میں آ جائے گا، وہ تقوی اختیار کر لے گا۔ تو اس لیے اس آیت کے مناسب تھا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس لیے اس آیت کے آخر میں تتقون کا ہی کلمہ آیا ہے۔ تو یہ اس متشابہ کے حوالے سے ایک لفظی قاعدہ تھا اور ایک معنوی قاعدہ تھا۔ انشاءاللہ لفظی قاعدہ بھی انتہائی آسان ہے، اور معنوی قاعدہ بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو انتہائی آسان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید صحیح طریقے سے یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔